اللہ 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 یا ربی یا اللہ اللہ یا ربی یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وقال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا رواہ الترمذی۔ کتاب التوحید کا 32واں باب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 اور اس کا آخری ٹکڑا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین پر مشتمل ہے، اور اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہے توکل۔ توکل بہت اونچی چیز ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ اسلام، ایمان، احسان توکل کی پنڈلی پر کھڑے ہوتے ہیں، توکل کے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی اہم چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے توکل کو ایمان کے لیے شرط بنایا ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ مومن ہر حال میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور بھی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اللہ نے توکل اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس طریقہ سے قرآن مجید میں متعدد مختلف مقامات پر توکل کا تذکرہ ہے۔ توکل کیا چیز ہے؟ توکل کہتے ہیں مطلوب اور مقصود کو حاصل کرنے اور مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کو زائل کرنے کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، اور اس کے لیے جائز اور مباح اسباب کو اختیار کرنا۔ آپ چاہتے ہیں روزی حاصل ہو تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے کہ رزاق اللہ ہے، یقیناً جتنی روزی اس نے مجھ کو میرے مقدر کی ہے وہ مجھے عطا کرے گا، اور روزی کے لیے آپ جائز اسباب اختیار کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اولاد ہو تو سبب اختیار کیجیے، شادی کیجیے، اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، اور اس سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو صاحب اولاد بنا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں صاحب اولاد نہیں۔ لیکن اگر کوئی شادی نہ کرے اور کہے صاحب اولاد ہو جائے گا تو یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تکلیف آپ کو ہے، وہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے، تو ازالے تکلیف کے لیے جو مباح اسباب ہیں ان کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو تکلیف کو ختم کرنے، خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، لیکن جائز اور مباح اسباب کو بروئے کار نہ کر۔ کوئی صرف سبب پر بھروسہ کرے اور اللہ پہ توکل نہ ہو، اعتماد نہ ہو۔ کوئی شخص کہے کہ مجھے تو 99% امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، 1% اللہ پر بھروسہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ 99% ہم نے جو محنت کی ہے، جو پرچہ لکھا ہے، تو 99% ہم کو امید ہے کہ ہم اسٹوڈ کریں گے۔ 1% اللہ کی رحم شامل ہو جائے تو کامیاب ہے۔ اللہ 100% اللہ پر بھروسہ کرے اور جو محنت کرنی تھی وہ کرنا ہے۔ تو اگر آدمی اسباب پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ پہ توکل نہیں کرتا تو یہ اللہ کی ذات میں قدح لگ کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کافی ہے، یہ اس کے نظر سے اوجھل ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کم محنت کرتے ہیں، کمزور بھی ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، خوب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ زیادہ ہے ان کا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا بیڑا پار کر دے۔ ماشاءاللہ پاس ہو گئے، اور کسی نے صرف سبب ہی کو سب کچھ مانا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، فیل ہو گئے۔ اور آپ اگر اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور سبب بھی اختیار نہ کریں تو یہ اللہ کی حکمت پر اعتراض ہوا۔ تو پھر اللہ نے اسباب کیوں پیدا کیے؟
روزی حاصل کرنے کے اسباب کیوں پیدا کیے؟ بیوی بچے حاصل کرنے کے اسباب کیوں پیدا کیے؟ ہر چیز کا سبب ہے، دنیا میں ہر چیز کو اللہ نے سبب سے جوڑا ہے۔ اگر سبب کو ہٹا دیں گے ایک دم پوری دنیا معطل ہو جائے گی۔ تو صرف سبب کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا ہے اور سبب سے ہٹ کے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر لیں، روزی نہ کمائے کہ اللہ تعالیٰ روزی دے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ روزی دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ لے آئے گئے کہ یہ یمن کے لوگ ہیں، یہ آتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ توشہ لے کر نہیں آتے، کہتے ہیں کہ اللہ کھلائے گا، نہ توشہ گھر سے لے کے آئے نہ جیب میں پیسہ ہے، اللہ کھلائے گا۔ کہا اللہ نے بھی یہ تو کہا وتزودوا، توشہ اختیار کرو، توشہ لے کے جاؤ سفر میں جا رہے ہو تو، نہیں تو ٹھگی کرو گے، ایک دوسرے سے مانگ کر کھاؤ گے۔ یہ توکل نہیں ہے، تواکل ہے، ایک دوسرے کا مال کھانا ہے، اپنا لے کر نہیں آئے بھائی کھلاؤ، بھائی تم کھلاؤ، اللہ پر بھروسہ تو کھلائے گا، کوئی نہ کوئی کھلائے گا، آپ انتظام کر کے نہیں آئے۔ یہ ٹھگی کب تک؟ آدمی آپ کا پارٹنر سمجھ لے گا، وہ یہ ہمیشہ کچھ لے کے آتا نہیں ہے، ہمارے ناشتے میں بیٹھ جاتا ہے، بس کا کرایہ دینا ہو، ارے نہیں لے کے آئے، دے دیا، ارے کیسے آ گئے بھائی، اللہ نے انتظام کر دیا۔ کتنے دن تک یہ چلتے گا سلسلہ؟ تو حصول مقصود، حصول مطلوب اور ازالہ مکروہ کے سلسلے میں اللہ پر کامل بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا، لیکن جائز سبب کا اختیار کرنا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر دے گا، اس پہ بھروسہ ہے، بڑے پیر پہ بھروسہ ہے، وہ ہماری تکلیف کو دور کر دیں گے، اللہ سے کروا دیں گے، اور نہیں تو ہمیں نقصان سے دوچار کر دیں گے۔ اگر حصول منفعت اور دفع مضرت، تکلیف کو دور کرنے کے سلسلے میں آپ نے اللہ کے علاوہ پر بھروسہ کر لیا تو یہ توکل شرک ہوا، یہ توکل نہیں ہوا، یہ شرک اکبر ہوا۔ اسی طریقہ سے کوئی آدمی عام عادی اسباب، معمولی اسباب جو کامن سبب ہوتا ہے، اس پہ بھی دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، ایسے کام کے سلسلے میں جس پر اللہ نے اس کو قادر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حاکم وقت کے پاس جائے اور یہ سمجھے کہ وہ حاکم وقت ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، عہدہ ہے، نوکری ہے، اگر ہم اس سے مانگیں گے وہ ہم کو دے گا۔ آپ نے اس سے مطالبہ کیا، غور کیجئے، اور بھروسہ کیا اس پر، یا کسی شخص پہ بھروسہ کیا کہ یہ آفس کے باس سے کہہ کر کے ہم کو نوکری دلا دے گا، اس نے کہا ہاں ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ اب آپ کا بھروسہ اللہ پر نہیں رہا، وہ سفارش کر سکتا ہے اور باس اس کی بات مان بھی سکتا ہے اور مانتا بھی ہے، لیکن ایسے کام میں بھی کہ وہ سفارش کرنے پر قادر ہے، بہت قریب ہے، بادشاہ ہے، روزی دے گا آپ کو، عہدہ دے گا، نوکری دے گا، جی آپ سے تکلیفوں کو دور کرے گا، آپ کے پروٹیکشن کے لیے پولیس فورس دے دے گا آپ کے گھر پر، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے معاملات میں بھی آپ نے اگر اس پر بھروسہ کیا تو یہ شرک اصغر ہوگا، شرک خفی ہوگا۔ پولیس کے پہروں کے درمیان بھی آدمی نقصان سے دوچار کر دیا جاتا ہے، پولیس چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہوتی ہے اور اللہ نے تکلیف مقدر کی ہے تو تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو جس کام پر دوسرا قادر بھی ہو اور کسی کو آپ نے یہ ذمہ بھی دیا ہے، اس نے وعدہ بھی کر دیا آپ کو، پھر بھی بھروسہ آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ گورنر کہے، پی ایم کہے، سی ایم کہے کہ ٹھیک ہے آؤ کل تمہارا کام ہو جائے گا، پھر بھی بھروسہ اس پہ نہیں کرنے کا۔ وہ کر سکتا ہے، اس کے قلم میں ہے طاقت، پاور ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ کبھی کل ہو کر کے کوئی قانونی داؤ پیچ ایسا لگ جائے گا کہ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ سی ایم کہے گا ہم نے تو کہا تھا لیکن اس میں قانونی اڑچن آ گئی، قانونی رکاوٹ آ گئی، حالانکہ وہ پاورفل آدمی، آپ سمجھے۔ تو ایسے امور میں بھی جس کو کہتے ہیں اسباب عادی یا کامن چیزیں جو ہوتی ہیں جس پر آدمی قادر بھی ہوتا ہے کسی کو، لیکن اس میں بھی بھروسہ آپ کا اللہ پر ہوتا ہے۔ لیکن اولاد دینے میں، بیماری ختم کرنے میں، محتاجی ختم کرنے میں، یہ تکلیف کو ظاہر کرنے میں اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں تو آپ شرک اکبر کرتے ہیں۔ ان امور میں دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں جو امور دوسروں کے کنٹرول میں اللہ نے دیے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو خیر مل سکتا ہے، لیکن آپ نے وہاں اس پر بھروسہ کیا، ایسے کام میں بھی جس پر وہ قادر ہے لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہوا تو یہ شرک اصغر ہوا، کیونکہ اللہ ہی چاہے گا تو اس کے ذریعے آپ کا کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم خود کر سکتے ہیں، ہم نے آپ کو اتھرائز کیا، آپ کو اس کو وکیل بنایا، اتھرائز، پاور آف اٹرنی، میں نے کہا بھائی چلو یہ سامان ہے بازار میں بیچ دو، ہم جا رہے تھے بازار، آپ جا رہے ہو نا بازار، لے جاؤ اس کو بیچ دینا، کتنے میں آئے گا؟ 50 روپے میں بیچنا ہے، لیکن اگر 40 بھی آتا ہے تو آئے گا، چلے گا۔ آپ نے ایسا کہا، تم جا رہے بینک نا، یہ لو میں تمہارے نام سے ایک چیک کاٹ کے دیتا ہوں، رقم لے آنا میرے لیے، آپ نے دے دیا۔ یہ کام جو آپ کر سکتے ہیں، یہ کام دوسرے سے آپ لے رہے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کہیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہاں بھی بھروسہ اللہ پر رکھیے، اللہ چاہے گا تو وہ کیش ہوگا، اللہ چاہے گا تو آپ کی کتاب بکے گی۔ تو یہ وکالہ جائز ہے کہ آپ کسی کو وہ کام سپرد کریں، سونپیں جو کام آپ خود کرنے پر ماشاءاللہ قادر ہیں، لیکن ہر حال میں تینوں گفتگو میں بات آپ کے سامنے آئی کہ یہ وکالہ جائز ہے، لیکن یہاں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جس کام پر بندہ قادر ہے لیکن وہاں اس پر اعتماد ہے اور اللہ پر اعتماد وہاں اجھل ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ ایسے کام کے سلسلے میں آپ دوسروں پر بھروسہ کر رہے ہیں جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے اور تب آپ بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ شرک اکبر کرتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ توکل کی تفصیل ہے۔ بہرحال اسباب کو
ساتھ لیتے ہوئے، جائز اسباب کو ساتھ لیتے ہوئے اللہ پر کامل بھروسے کرنے کا نام، اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ بہت سے لوگ توکل کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، اسی یہ تفصیل آپ کے سامنے لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو صاحب کتاب نے باب کا عنوان بنایا ہے، کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ دیکھو ایمان کو جوڑا ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو کہا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو، اللہ رب العالمین نے یہ زمین تمہارے مقدر میں لکھی ہے، یعنی تم کو اس کا حاکم بنانا چاہتا ہے وہ۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اور اس باب کے تحت 2-3 آیتیں مؤلف نے ذکر کی۔ پہلی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنین کی صفات اللہ نے بیان کی۔ انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، یقیناً مومن وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل دہل جائے، یا ان کے دل دہل جائیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے دل دہل جائیں اللہ کا ذکر سن کر، دل میں خوف آ جائے اللہ کا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کے حکموں کو بجا لائے گا اور گناہوں سے پرہیز کرے گا۔ علامہ سدی مفسر کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کا ارادہ کرتا ہے، معصیت کا ارادہ کرتا ہے، اور کسی بندے نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو، انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریک سے قبل سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جو آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا جب وہ بیت المقدس میں داخل ہونا چاہ رہی تھی۔ وہاں جابروں کی حکومت تھی، ظالموں کی حکومت تھی، عمالقہ کی۔ یہ بڑی بزدل قوم تھی بنی اسرائیل کی، جس کی نسل یہودی ہے۔ کہا دیکھو جاؤ، آگے بڑھو، اللہ پر بھروسہ کرو، وعلی اللہ فتوکلوا، صرف اللہ پر بھروسہ کرو، بڑھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دشمنوں کو شکست دے گا، تم کو فتح یاب کرے گا، بیت المقدس سے ان کو نکال بھگائے گا، جاؤ بڑھو آگے۔ کس قدر تاکید کر رہے ہیں، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ سرنڈر کر گئے، کہا نہیں، جب تک کہ وہ نکل نہیں جاتے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو جب وہ نکل جائیں گے، شہر خالی کر دیں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے اور شان بگاڑیں گے کہ ہاں ہم نے زمین پر اپنی حکومت قائم کر لی، یہ کیسا ہوگا؟ کہا جاؤ بڑھو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہاں یہ آیت ہے وعلی اللہ فتوکلوا، اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے، وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اور اس باب کے تحت 2-3 آیتیں مؤلف نے ذکر کی۔ پہلی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنین کی صفات اللہ نے بیان کی۔ انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، یقیناً مومن وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل دہل جائے، یا ان کے دل دہل جائیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے دل دہل جائیں اللہ کا ذکر سن کر، دل میں خوف آ جائے اللہ کا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کے حکموں کو بجا لائے گا اور گناہوں سے پرہیز کرے گا۔ علامہ سدی مفسر کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کا ارادہ کرتا ہے، معصیت کا ارادہ کرتا ہے، اور کسی بندے نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو، تو جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا گیا، اللہ کو یاد دلایا گیا، تو اس کا دل ڈر جائے اور وہ گناہ سے باز آ جائے۔ یہ مومن۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور مومنوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں، تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی، آیت کریمہ ان کے ایمان میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اس آیت سے اور اس جیسی کئی قرآن کی دوسری آیتوں سے ایمان کی زیادتی اور کمی پر استدلال کرتے تھے۔ عمیر بن حبیب صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا وما زیادتہ و نقصان، کیسے بڑھتا ہے کیسے گھٹتا ہے؟ انہوں نے کہا اذا ذکرنا اللہ وخشینا فذلک زیادتہ، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، تو ایمان ہمارا بڑھتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا فَذَلِكَ نقصان ہو، اللہ کو بھلا دیں، غفلت کے شکار ہوں،
احکام شریعت کو ضائع کرے، شریعت کے احکام کا پاس اور لحاظ نہ کرے، تو ایمان کی کمی۔ گویا طاعتوں سے، نیکی کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، اور معصیت اور گناہ کے کاموں سے ایمان گھٹتا ہے۔ اور ایمان جو اصل میں تصدیق کا نام ہے، قلبی تصدیق کا، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی بڑھتا گھٹتا ہے، تصدیق میں بھی کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ جس قدر دلائل میں آپ غور کریں گے، اللہ کی قدرت میں غور کریں گے، اسی قدر ایمان دل کے اندر مضبوط اور پختہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے اوپر ایمان تھا، لیکن کہا کہ اگر مردے کو تو میرے سامنے زندہ کر دے تو میرے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ تو دلائل میں جس قدر غور کریں گے انشاءاللہ تصدیق میں بھی زیادتی ہوگی، اور جس قدر دلائل میں کم غور کریں گے، قلبی تصدیق جو ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق، اس میں بھی کمی ہوگی۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح مسلم میں کہ ایمان جو تصدیق قلبی کا نام ہے، اس کے اندر بھی دلائل میں غور و فکر کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اعمال کی وجہ سے، اعمال حسنہ، اعمال صالحہ کی وجہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہوئی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومنوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کا قصد اللہ ہے، امید اللہ سے، خوف اللہ سے ہے، ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اے اللہ دیکھ میرے ساتھ یہ معاملہ، میں اپنا معاملہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، میں بے کس ہوں، بے بس ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، درمادہ ہوں، محتاج ہوں، میں اپنی بے بسی کو، اپنے ذلت کو، اپنی مسکنت کو، اپنی عاجزی کو، اپنی کمزوری کو اللہ تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسباب اختیار کرتے ہیں اور پھر بھی اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس کے بعد چوتھی صفت دوسری آیت میں ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، پورا نہیں، جو خرچ کرنا ہے اس کی ایک مقدار خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری رقم خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حق مومن ہیں، سچے اور پکے مومن ہیں۔ تو یہ عظیم آیت ہے جس کے اندر مومنوں کے صفات بیان کیے گئے، اور اس میں بڑی صفت یہ ہوئی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خواص مومن، خاص مومنوں میں بھی جو بہت اونچے لوگ ہیں ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ 70,000 لوگ، مثال فرمایا 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو توکل کا بہت اونچا مقام ہے اسلام کے اندر۔ دوسری آیت جو یہاں پر توکل کے تعلق سے صاحب کتاب نے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی، مقام غور ہے آیت میں، علمی نقطہ بھی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، کافی ہے اور واقعی ہے، ہر شر سے بچانے والا ہے، دشمن کے شر سے بچانے والا ہے۔ کافی اور حسب صرف اللہ ہے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کو بھی اللہ کافی ہے جو مومنین ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں۔ یہی معنی ہے، کچھ علماء نے یہ معنی بتایا اور وہ بالکل غلط معنی ہے کہ اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور مومنین آپ کو کافی ہے، بالکل نہیں، غلط معنی ہے یہ۔ کافی تو صرف اللہ ہی ہے، ہر کسی کو کافی اللہ ہی ہے، کوئی کسی کو کافی نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، تائید کر سکتا ہے، لیکن کافی تو صرف اللہ ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ منافقین آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر آپ گھبرائیے نہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یقیناً اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے جس نے آپ کی تائید فرمائی اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ اللہ نے تائید غیبی فرمائی اور مومنوں کو آپ کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو تائید تو مومنوں کے ذریعے کروائی، لیکن کافی ہونے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حسبک اللہ، صرف اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے غور کیجئے، جب مومنین جنگ احد کے بعد سفیان کے جنگی قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے مدینے سے نکلے اور مقام حمراء الاسد میں پہنچے، اور کسی میسنجر کے ذریعے یہ خبر ملی ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو نکال لیا تھا کہ چلو ان کا مقابلہ آگے کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ پلٹے، یہ خیال آیا تو آپ لے کے نکلے 70 سواروں کو۔ تو جب یہ خبر ملی صحابہ کرام کو، فزادتہم الذین قال لهم الناس، دیکھیے آیت غور کیجئے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک وہ لوگ جن کو یہ کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، تمہارے خلاف جمع ہیں، یعنی دوبارہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے، یعنی ابو سفیان کے قافلے سے ڈرایا میسنجر نے کہ وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے، یہ لوگ پہلے نکل چکے تھے مدینے سے، مقام حمراء الاسد پر ملاقات ہوئی، تو قالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، جس نے اس پہ بھروسہ کیا اس کا کام بن گیا۔ اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا حسبنا اللہ و رسولہ، ہم کو اللہ کافی ہے اور اس کا رسول کافی ہے، یہ نہیں کہا. کیا کہا صحابہ نے؟ سادات الاولیاء نے صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ، صرف اللہ ہم کو کافی. جب مومنین نے نبی کی موجودگی میں صرف اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، رسول کو بھی کافی ہونے میں شامل نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کہا فإن حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے. تو کیسے کہے گا کہ مومنین بھی آپ کو کافی ہے؟ ان مومنین نے اللہ کی کفایت کے ساتھ نبی کی کفایت کو شامل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیسے کہے گا کہ اللہ کافی ہے اور مومنین کافی ہے؟ مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، رسول کافی نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے. اور نبی کو یہ کہے کہ اللہ آپ کو کافی ہے، مومنین آپ کو کافی ہے. بدرجہ اولا نے سب کے لیے کافی صرف اللہ ہے. ہاں تائید، نصرت، مدد، تعاون، احترام یہ دوسرا کرے گا آپ کا، لیکن کافی اور وافی تو صرف اللہ ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، جب اللہ ہی آپ کو کافی ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا. جو کام کرنے کے جو اسباب ہیں آپ اسباب اختیار کیجئے، لیکن بھروسہ ہر حال میں اللہ پر رکھیے، حسبک اللہ. اور تیسری آیت جو اس باب کے اندر آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ دل سے بھروسہ کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، واقعی رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرتا ہے کہ اللہ تو ہی ہم کو نجات دے گا، تو ہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہمیں عطا کرے گا، تو ہی ہم کو تکلیف سے دور کرے گا. تو اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کو کافی اور وافی ہے. ساری دنیا سے نپٹ لے گا اللہ، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی کا اور کی پرواہ نہیں. تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی خائب اور خاسر نہیں کرتا، لیکن دوسرے پر بھروسہ کریں گے خائب و خاسر ہوں گے، دوسرا آپ کو دھوکہ دے دے گا. اللہ پر بھروسہ رکھیں. نبی صاحب نے فرمایا اے لوگو، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. نبی صاحب نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو ایسے وہ تم کو روزی دے گا جیسے وہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے. چڑیا گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتی ہے، شام میں آسودہ ہوتی ہے، ان کو کل کا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ کچھ لے کے نہیں گھونسلے میں آتی، کل کا بھروسہ اللہ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نا امید نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله،